السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ، یہ میری بھتیجی ہے، اسے ہر کام کرنا آتا ہے، چاہے کپڑے دھونے ہو یا کھانا پکانا یا پھر صفائی ستھرائی، ہر کام کرنے میں ماہر ہے، بس آپ اسے کام پر رکھ لیں۔ وہ ان کی منت کر رہی تھی اور نخریلی بیگم صاحبہ پلنگ پر براجمان تھی۔ پھر تائی سے بولی، دیکھ حمیدہ، حویلی میں کام کرنے والی لڑکی کو ضرورت تو ہے، مگر اتنی خوبصورت لڑکی کو کام پر رکھ کر مجھے بھلا اپنے گھر میں آگ لگانی ہے؟ تو اچھے سے جانتی ہے چودھری صاحب کی نیت۔ تائی نے پہلو بدلا، وہ کسی صورت بھی مجھے اس حویلی میں کام پر لگوانا چاہتی تھی۔ وہ مالکن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، ارے بیگم صاحبہ، میری بھتیجی بڑی سیدھی سادی ہے، پورا دن سر جھکا کر کام کرتی ہے، اوپر سے اس نے تو چہرہ بھی چھپا رکھا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ خیر اتنی محنتیں کرنے کے بعد وہ آمادہ ہو گئی اور تائی نے خوشی سے کہا، میں صبح اسے کام پر بھیج دوں گی۔ میں جانے ہی والی تھی کہ بیگم صاحبہ نے مجھے آواز دی، سنو لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا، میرا نام نوشین ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کل سے کام پر آ جانا۔ میں گھر لوٹ آئی۔ گھر آ کر تائی نے مجھے اتنی عجیب بات کہی جو سن کر میں حیران تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھ نوشی بیٹا، میں نے تجھے حویلی میں کام پر رکھوا دیا ہے، مگر اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت جلد تجھے بتاؤں گی، بس تو کسی طرح حویلی میں آنا جانا شروع کر دے۔ اور پھر جب تائی نے مجھے حویلی میں کام پر لگا دیا، جب انہوں نے 1 ماہ بعد مجھے وہ راز بتایا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ تائی کا یہ مقصد ہے۔ اماں ابا نے بڑے پیار سے میرا نام نوشین رکھا تھا، مگر بھلا وہ بیچارے کیا جانتے تھے میں یتیمی کی زندگی بسر کروں گی۔ وہ ایک بھیانک حادثہ تھا۔ اماں ابا کے ساتھ میں بھی شہر سے لوٹ رہی تھی، تب میری عمر 4 ساڑھے 4 سال تھی۔ اچانک گاڑی کے بریک فیل ہوئے، گاڑی بے قابو ہوتی سامنے نہر میں جا گری۔ چند لوگوں نے گاڑی کو گرتے دیکھا، فوراً چھلانگ لگا کر مجھے تو بچا لیا گیا، مگر کار زیادہ گہرائی میں جانے کی وجہ سے میرے اماں ابا بچ نہ سکے اور میں یتیم ہو گئی۔ میری ذمہ داری تایا نے اٹھائی، کیونکہ وہی اب میرے والی وارث تھے۔ گو کے دونوں کا رویہ اچھا تھا، گھر کے حالات خراب تھے۔ تایا کے اپنے 6 بچے تھے، 2 بیٹے تو نشے کی لت میں ایسے پڑے کہ دوبارہ نہ سدھر سکے۔ وہ شہر گئے تھے کمانے، مگر بدقسمتی سے وہاں جا کر نشے کی لت میں مبتلا ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے گھر کی راہ بھٹک گئے۔ ہمارا گاؤں بڑا خوبصورت تھا، ویسے تو میں گھر سے باہر نہ نکلتی تھی، بڑی مشکل سے میں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میری دوسری کزنز جنہیں شادی کرنے کا شوق تھا، وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، جبکہ میں گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ تائی کی زبان پر ہر وقت میری تعریف ہوتی، کہتی، تو میری سگی بیٹی جیسی ہے، بلکہ تو سگی سے بڑھ کر میری خدمت کرتی ہے۔ اب تو میرا ایک ایسا کام کرے گی جو ہمارے پورے خاندان کی قسمت بدل دے گا۔ ایک دن وہ بولی، بیٹا میں تجھے حویلی میں کام پر لگوانا چاہتی ہوں۔ مانا کہ گھر کے حالات خراب ہیں، مگر انہیں تو اپنے تیسرے نمبر والے بیٹے کو کام کا کہنا چاہیے تھا، جو نکھٹو تھا اور پورے گاؤں میں یوں ہی آوارہ گھومتا، مگر چونکہ میری فرما برداری عروج پر تھی، میں ان کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ تایا نے بھی اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ اب میں حویلی میں نوکروں والا کام کروں گی، تو تائی نے کہا، یہاں کون سا رانی بن کر راج کرتی ہے، یہاں بھی کام کرتی ہے، وہاں بیگم صاحبہ کی خدمت کرے گی تو وہ ڈھیروں پیسے بھی دیں گے اور ساتھ میں اترن اور کھانا بھی۔ تبھی تو وہ مجھے حویلی لے گئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے میری خوبصورتی دیکھتے ہوئے مجھے وہاں رکھنے سے انکار کر دیا۔ یہ خوبصورتی میں نے اپنی اماں سے پائی تھی، جو کہ کشمیری عورت تھی۔ تائی کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک خاص وجہ سے یہاں کام میں لگوایا ہے، جو کہ راز صرف میرے اور ان کے درمیان ہے۔ میں وہاں آنے جانے لگی۔ حویلی بہت وسیع تھی۔ بیگم صاحبہ کے 3 بچے تھے، بیٹی جو ہاسٹل میں پڑھتی تھی، بیٹے جو بیرون ملک سے پڑھ کر آئے تھے اور اب زمینوں کو سنبھالتے۔ حویلی میں خوب دھن دولت کی بارش تھی۔ پہلے دن میں کام پر آئی تو میں نے کھانے کی میز کو لوازمات سے سجا ہوا پایا۔ ہمیں تو گوشت کھانا نصیب نہ ہوتا تھا، یہاں سینکڑوں کی تعداد میں کھانے میز کی زینت بنے پڑے تھے۔ میں ایک کونے میں کھڑی تھی، دوپٹے سے مکمل طور پر چہرہ چھپایا، جب بی بی کے بیٹے اور ان کا شوہر میز پر آ کر بیٹھی۔ ان کا شوہر تو سچ میں عیاش انسان معلوم ہوتا تھا۔
اور شام کو جب کھانا بچا بیگم صاحبہ نے مجھے گھر لے جانے کے لیے کہا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پہلے دن جب میں اتنا لذیذ کھانا لے کر گھر گئی، تایا سمیت سب خوش ہوئے۔ رات کو میں کھانا کھا کر اپنی چارپائی پر بیٹھی بستر بچھا رہی تھی، تائی میرے قریب آ کر بولی، دیکھ نوشی بیٹا، تو اچھا کام کر رہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ تجھے حویلی پر نظر رکھنی ہے۔ وہاں جا کر دیکھنا کہ کون سے کمرے ہیں جو بند رہتے ہیں اور کون سے کمرے کھلے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جو بہت جلد میں تجھے بتا دوں گی۔ یہاں حویلی میں آ کر مجھے بڑا عجیب لگتا تھا جب میں نے اوپر والے کمروں کو مکمل طور پر بند دیکھا، مگر ایک دن بیگم صاحبہ کو وہاں جاسوس کی طرح جاتے دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آخر اس کمرے میں ایسی کیا بات ہے۔ میرا تجسس جاگ اٹھا تھا۔ میں دھیرے دھیرے ہر طرف نظر رکھنے لگی، مگر بھولے سے چودھری صاحب کے سامنے نہ آتی کیونکہ ان کی بدنیتی سے میں اچھی طرح واقف تھی۔ اس کے برعکس ان کے دونوں بیٹے نہایت سلجھے ہوئے پڑھے لکھے تھے، وہ کبھی آنکھ اٹھا کر کسی لڑکی کو نہ دیکھتے تھے۔ پھر ایک روز جب مجھے یہاں کام کرتے 1 مہینہ ہو گیا، بیگم صاحبہ نے مجھے تنخواہ دی تو میرا دل خوش ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ ساری تنخواہ تایا کے ہاتھ پر رکھ دوں گی، وہ خوش ہو جائیں گے۔ پھر اس رات تائی نے مجھے اپنے ایک کمرے میں بلایا۔ دیکھ نوشین، آج تجھے میں وہ راز بتانے والی ہوں جس کی وجہ سے میں نے تجھے حویلی میں کام پر لگوایا۔ ارے تائی، بتائیے نا، اصل بات کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے بیٹا، حویلی میں ایک کمرہ ایسا ہے جہاں جنات آباد ہیں۔ یہ سن کر میرے تو چہرے کی رنگت بدل گئی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی، مگر تجھے پتہ بھی ہے حویلی میں جو دولت برس رہی ہے سب اسی کی وجہ سے ہے۔ ہاں، وہاں جنات کا خزانہ ہے اور تجھے اس کمرے کا راز جاننا ہے۔ مگر تائی، میں نے وہ کمرہ دیکھا ہے، وہاں بیگم صاحبہ کے علاوہ کوئی نہیں آتا جاتا۔ ارے یہی تو بات ہے، تو نے وہاں کیسے جانا ہے؟ تو کسی طرح سے بیگم صاحبہ کا اعتماد حاصل کر یا پھر کوئی ایسا موقع تلاش کر جس سے تو کمرے میں جا سکے، مگر یاد رکھنا وہ خزانہ تبھی تجھے دکھائی دے گا جب وہ جنات چاہیں گے، تجھے انہیں خوش کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میری حالت اور بھی بری ہو گئی۔ ارے تائی، وہ تو جب میرے سامنے آئیں گے شاید خوف کے مارے میں بے ہوش ہو جاؤں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس اس حویلی میں ایک ایسا راز ہے دولت حاصل کرنے کا جو ہمارے ہاتھ لگ گیا تو ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ جبکہ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اگر تائی مجھے یہ بات نہ بتاتی تو میں پرسکون ہو کر وہاں اپنا کام کرتی، مگر حقیقت جاننے کے بعد سے مجھے حویلی سے خوف آنے لگا تھا۔ اور تو اور میں جس کمرے میں جاتی مجھے لگتا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ ہم قدم چل رہا ہے۔ میری نظر اس کمرے پر پڑی جہاں کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ وہاں کسی ملازمہ کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن میں نے سنا کہ بیگم صاحبہ شہر جا رہی ہیں۔ اس دن حویلی میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک بوڑھی ملازمہ جو 24 گھنٹے حویلی میں رہتی تھی، وہ ہر وقت ملازموں کی نگرانی کرتی۔ میں صفائی کر رہی تھی، میں نے بیگم صاحبہ کو تیار ہو کر کمرے سے نکلتے دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھی بھی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اب میرے لیے راستہ صاف تھا، صرف ایک عورت تھی جو باورچی خانے میں ڈھیروں کھانا پکا رہی تھی، باقی حویلی میں کوئی نہ تھا۔ میں چپکے سے اوپر آ گئی، میرے ہاتھ میں صفائی کرنے والا کپڑا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر کوئی سوال کرے گا تو میں بہانہ بنا دوں گی کہ صفائی کرنے آئی تھی۔ سارے کمروں سے نظریں دوڑاتی ہوئی میں اس کمرے کے سامنے جا رکی جہاں تالا لگا تھا۔ دروازے کو کھولنا ناممکن تھا۔ تب مجھے ایک راستہ نظر آیا۔ سامنے کھڑکی تھی جو آسانی سے کھولی جا سکتی تھی۔ میں اندر جھانک کر دیکھنے لگی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پورا کمرہ صاف ستھرا تھا، اس پر بلکہ وہاں فرش پر مٹی کا ذرہ نہیں تھا۔ ہاں، اس میں ایک الماری، ایک بیڈ اور دوسرا بہت سا سامان پڑا تھا جو زنگ آلود تھا۔ یوں لگتا تھا کمرہ کسی کے زیر استعمال نہیں۔ میں حیران تھی کہ تائی نے مجھے اس کمرے کا کہا تھا یا کسی دوسرے کمروں کا تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح وہ الماری بھی دیکھی، ہر طرف جھانک لیا، چھان پھٹک کر لی، مگر کچھ نہ ملا۔ مایوسی انتہا پر تھی، مگر جان تو تب نکلی جب دیکھا الماری کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا۔ اب میں شدید خوفزدہ تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں قید ہو گئی ہوں؟ میں دروازہ کھلوانے کے لیے بےتاب تھی، لیکن اگر شور مچاتی تو سب کو شک ہو جاتا کہ میں اپنے لالچ کی وجہ سے کمرے میں گئی ہوں۔ مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا، مگر اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ مگر حیرت تو تب ہوئی، سامنے والا دروازہ نہیں بجا تھا بلکہ کمرے میں ایک اور دروازہ تھا۔
وہ پردہ برے طریقے سے ہل رہا تھا۔ میں نے پردہ ہٹایا تو میری آنکھوں نے مزید حیرتناک منظر دیکھا۔ اس کمرے سے جڑا ایک اور کمرہ تھا جس کا دروازہ مقفل تھا اور آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ میں تیزی سے باہر بھاگی کیونکہ دروازہ کھل گیا تھا۔ شکر تھا کسی نے مجھے کمرے سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ورنہ تو تائی کی وجہ سے آج میں بری طرح پھنس جاتی۔ مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ میں دہشت زدہ ہو کر پلٹی۔ یہ تو چودھری صاحب کا بیٹا تھا جو مجھے گھور رہا تھا۔ اس نے مجھے اب تک بغیر نقاب کے نہ دیکھا تھا، مگر آج بدحواسی کی وجہ سے میں چہرہ ڈھانپنا بھول گئی۔ میں نے فوراً چہرہ چھپا لیا۔ صاحب میں یہی کام کرتی ہوں، ملازمہ ہوں۔ یہ کہتے ہی میں تیزی سے نیچے آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہیں اماں سے شکایت نہ کر دے کہ میں اوپر کمروں کی جاسوسی کرتی ہوں، پھر یہ نہ ہو کہ بیگم صاحبہ مجھے سزا دیں۔ اگلے دن میں حویلی سے گھر واپس آ گئی۔ تائی نے کہا، کیا تو نے کمرے کو تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں خزانہ ہے؟ ہاں تائی، میں نے کمرہ دیکھا تھا مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا، وہاں سے بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ خوف کے مارے میں وہاں نہیں گئی۔ تائی نے کہا، ارے اسی کمرے میں تو خزانہ ہوگا، تجھے وہاں صحیح سے کھوج لگانی چاہیے تھی۔ اب اگر تو جائے گی تو لازمی کمرے میں جھانک کر دینا۔ میرے لیے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ روز روز ایسا موقع نہیں ملے گا۔ دوسری طرف تائی مجھ پر دباؤ ڈالنے لگی تھی کہ میں ان کا کام کیوں نہیں کر رہی۔ اوپر سے جب میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تو میں وہاں جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر پھر کوئی موقع ہاتھ نہ آیا تھا۔ اور پھر اچانک حویلی میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ بیگم صاحبہ کے بڑے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی۔ ساتھ والے گاؤں سے کسی امیر وڈیرے کی بیٹی کو بہو بنا کر لانے لگی تھی۔ حویلی میں خوشیوں کا سما تھا۔ اچانک ایک دن میں کام پر گئی تو حیران ہوئی، بیگم صاحبہ بہت غصے میں تھی۔ کمرہ بند کر کے وہ شوہر سے کسی بات پر لڑائی کر رہی تھی۔ میں وہاں قریب میں لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی جب میں نے ان کی آواز سنی۔ آخر ہمارے دشمنوں نے ان تک یہ بات پہنچا ہی دی کہ ان کی بیٹی کی جہاں شادی ہو رہی ہے وہ حویلی آسیب زدہ ہے۔ ارے جب اس آسیب نے ہمیں اتنے برسوں سے نقصان نہیں پہنچایا تو ان کی بیٹی کو کیا کہے گا؟ تب چودھری کی آواز آئی جو اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، اب ان کی ایک ہی ضد ہے کہ ہماری بیٹی شادی کے بعد شہر والے گھر میں رہے گی، جو میرے لیے ناممکن ہے۔ ارے دونوں بیٹے زمین کا کام سنبھالتے ہیں، اگر یہ شہر چلا گیا واپس پلٹ کر نہیں آئے گا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں رشتہ توڑ دینا چاہیے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، ہاں میرے بیٹے کو رشتے کی کمی نہیں، دیکھنا اس سے زیادہ چاند جیسی بہو بیاہ کر لاؤں گی میں اپنے بیٹے کے لیے۔ آخرکار بیگم صاحبہ کے بیٹے کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ہر طرف غموں کے بادل چھا گئے۔ آج کل وہ بڑی بیمار رہنے لگی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ جب یہ بات تائی کو بتائی تو انہوں نے کہا، ارے نوشین، یہی تو موقع ہے تیرے پاس، تو اپنا کام کیوں نہیں کرتی؟ دیکھ جتنی دیر کرے گی اتنا ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ آخر کب تک تو ان کی نوکرانی بن کر رہے گی؟ اگر ہمیں بھی وہ دولت مل گئی تو ہماری عیش ہو جائے گی۔ میں مزید تائی کی باتوں میں آنے لگی، اور یہی وجہ تھی کہ اس دن میں کام کر رہی تھی۔ میری نظر مسلسل بی بی کے کمرے پر تھی۔ آج انہیں شدید بخار تھا، ڈاکٹروں کے بار بار چکر لگ رہے تھے، سارے ملازم ان کی دیکھ بھال میں تھے۔ ایسے میں ہی اوپری منزل پر جا کر صفائی کرنے کے بہانے یہ کام کر سکتی تھی۔ میں چپکے سے اوپر آ گئی اور سیڑھیوں کی صفائی کرتے کرتے اس کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ آج بھی وہ کمرہ خالی پڑا تھا۔ شام ہونے والی تھی، مجھے گھر بھی جانا تھا، مگر میری نظر کمرے میں موجود اس دروازے پر تھی جسے مجھے کھولنا تھا۔ جو ہی ہاتھ آگے بڑھایا، اچانک میری سماعت سے مردانہ آواز ٹکرائی، رک جاؤ لڑکی، یہ غلطی ہرگز نہ کرنا۔ پلٹ کر دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیگم صاحبہ کا چھوٹا بیٹا میرے سامنے کھڑا غصے سے دیکھ رہا تھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں بری طرح گھبرا گئی، جیسے اس نے میری چوری پکڑ لی ہو۔ میری نظریں زمین میں گڑ گئیں۔ وہ 2 قدم چل کر سامنے آیا۔ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو اسی لیے ہم نے اس تمام ملازموں کو یہاں آنا جانا منع کر رکھا ہے، مگر تمہیں اس کمرے کے بارے میں کس نے بتایا کہ یہاں کچھ ایسا ہے جو تمہاری قسمت پڑھ لے، قسمت بدل دے گا؟ اس نے شاید میرے دل کی بات جان لی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں اپنے گھر والوں کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں یتیم ہوں، ان کی بات ماننے کے لیے مجھے اس کمرے کو تلاش کرنا تھا۔
کیا واقعی کمرے میں کوئی خزانہ ہے؟ ارے یہ جھوٹی افواہیں ہیں اور کچھ نہیں۔ دراصل اگر تم اس کمرے میں گئی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، جن کا وجود اس حویلی پر حاوی ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہماری حویلی میں خوشیاں آتے آتے پلٹ گئیں، صرف ان کی وجہ سے، کیونکہ ہم کبھی بھی انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اور یہ تم کیا کرنے والی تھی؟ کیوں خود کو پھنسانا چاہتی ہو؟ جو ایک بار جنات کے چنگل میں آ جاتا ہے زندگی بھر نہیں نکل سکتا، جیسے ہم نے بھی 20 سال پہلے یہی کیا تھا۔ تب ہم بہت چھوٹے تھے، مگر میری ماں ان کی باتوں میں آ گئی۔ تم شاید یہ بات نہیں جانتی، کیونکہ اس جگہ، اس گاؤں میں سب سے پہلے جس نے گھر بنایا وہ میرے دادا مرحوم تھے۔ فی الحال میں یہی کہنا چاہوں گا، ایسا نہ کرو۔ اگر تمہارے گھر والے تم پر زور زبردستی کر رہے ہیں تب بھی انہیں ٹال دو، کیونکہ اس کمرے میں جانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ اس نے مجھے کچھ نہ کہا، حالانکہ وہ چودھری کا بیٹا تھا، وہ مجھے کام سے بھی نکال سکتا تھا، مگر اس کے انداز میں میرے لیے بہت نرمی تھی، وہ آرام سے سمجھا رہا تھا۔ فوراً کمرے سے باہر آئی اور معمول کے مطابق اپنا کام کرنے لگی، مگر شاید میں یہاں اپنی قسمت بدلنے ہی آئی تھی، جب ایک دن بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور وہ بولی، کل سے تم کام پر نہیں آؤ گی۔ میں رونے لگی، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے بیگم صاحبہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ تو وہ مسکرا کر بولی، تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس یوں سمجھو کہ میں خود تمہارے گھر آؤں گی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر، کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو اور میں اسی تاریخ پر اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہوں، جس کے لیے ہم نے بہت سی تیاریاں کر رکھی تھی، مگر عین وقت پر میرے بیٹے کی شادی ٹوٹ گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، میں ایک یتیم اور غریب لڑکی اتنی بڑی حویلی کی بہو بننے جا رہی تھی۔ میرے منہ سے تو ایک لفظ نہ نکلا۔ خاموشی سے میں گھر آ گئی، حالانکہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دوسرے دن جب بیگم صاحبہ نے اپنی ملازمہ کے ساتھ شگن اور میرا رشتہ مانگنے ہمارے گھر آئیں تو مجھے یقین نہیں آیا۔ تائی تو ان کے آگے پلکیں بچھا رہی تھی، بار بار کہتی کہ بیگم صاحبہ آپ کو ہماری بچی میں ایسا کیا نظر آیا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں تایا تائی اس رشتے سے انکار نہ کر دے، مگر انہوں نے ہاں کر دی۔ ٹھیک 20 دن بعد میری شادی ہونے والی تھی۔ بیگم صاحبہ مجھے سونے کی انگوٹھی بنا کر پہنا کر گھر واپس چلی گئی اور پل بھر میں میری قسمت بدل گئی تھی۔ میں ایک یتیم اور غریب لڑکی تھی جو وہاں نوکرانی بن کر کام کرتی تھی، مگر اب اس حویلی کی بہو بننے جا رہی تھی۔ تائی میرے پاس آئیں اور بولیں، دیکھ نوشی، میں چاہتی ہوں تو اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچتی، اس رشتے سے انکار بھی کر سکتی تھی، مگر میری بیٹیاں تجھ سے پورے 5 سال بڑی ہیں۔ میں نے کبھی تیرے لیے دل میں بغض نہیں رکھا، اب تجھ سے بھی یہی امید ہے بیٹا۔ میں نے شکر گزاری سے انہیں دیکھا۔ دیکھ، اب جو خزانہ حویلی کے مالکوں کے پاس ہے اس میں سے تو ہمیں بھی دے گی اور ہماری قسمت بدلے گی۔ تجھے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، پھر تو جب شادی ہو کر وہاں جائے گی تو ہمیں نہیں بھولے گی اور ایسے ہی ہماری مدد کرتی رہے گی، کیونکہ وہاں مال و دولت کی کوئی کمی نہیں۔ میں نے تائی سے وعدہ کر لیا تھا کہ بھلے کچھ بھی ہو میں آپ کی مدد لازمی کروں گی۔ وعدہ تو میں نے کر لیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے خود کو کس شکنجے میں پھنسانے جا رہی ہوں۔ پھر 20 دن بعد بڑی دھوم دھام سے حویلی کے مالکوں کی بارات میری دہلیز پر آئی۔ میں لال رنگ کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ٹھیک شادی کی رات مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میرا شوہر شہروز مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی محبت تو وہی لڑکی تھی جس سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ یہ سچ جان کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب مالکن چلی آئی اور بولی، دیکھو لڑکی، تم رو مت، دھیرے دھیرے لڑکے میرے بیٹے کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا اور تمہیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ چلو آؤ، تمہیں دوسرے کمرے میں بٹھا دیتی ہوں۔ وہ مجھے دلہن کے لباس میں اس کمرے میں چھوڑ گئی تھی جو کمرہ آسیب زدہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کہا، بی بی صاحبہ میں یہاں نہیں رکوں گی۔ وہ ہنس کر بولی، اب مجھے بیگم صاحبہ نہیں بلکہ ماں جی کہا کرو، کیونکہ میں تمہاری ساس ہوں اور تم اس کمرے میں رہو گی۔ دیکھو نا کتنا خوبصورت کمرہ ہے۔ وہ جان بوجھ کر مجھے اس کمرے میں چھوڑ گئیں۔ انہوں نے باہر سے اچانک دروازہ بند کر دیا۔ میں نے جوں ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ باہر سے کسی نے کنڈی لگا دی، اور یہ کسی اور نے نہیں
بیگم صاحبہ خود لگا کر گئی تھیں۔ جب اچانک ہی کمرے میں اندھیرا چھایا تو خوف کے مارے شدید گھٹن نے مجھے گھیر لیا۔ میں دروازہ بجا رہی تھی مگر یہاں سوائے سناٹے خاموشی کے کچھ نہ تھا۔ مجھے اندھیرے میں لمبے لمبے سائے لہراتے نظر آنے لگے۔ ایسے لگا جیسے وہ سائے مجھے شدید نقصان پہنچا دیں گے۔ تبھی وہ دروازہ بجنے لگا جہاں خزانہ چھپا تھا۔ میں رونے لگی اور اچانک وہاں روشنی کی لکیر میں سے مجھے ایک جھانکتا ہوا خوفناک چہرہ دکھائی دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک جن کی شکل اختیار کر لی۔ اب وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ اچانک اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ میرا ہاتھ کھینچتا مجھے کمرے میں لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں منتیں کر رہی تھی اور جو ہی میں نے اس کمرے میں قدم رکھا میری تو چیخیں نکل گئی۔ وہاں بہت سارے ویسے ہی بھیانک چہرے والے موجود تھے۔ اچانک پسینہ پسینہ وجود دیے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ میں نے خوفناک خواب دیکھا تھا۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو خوف کے مارے میرا دم نکل جاتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور اگلی صبح یہ دروازہ کھلا۔ ملازمہ کھانا لے کر آئی۔ اس نے الماری میں سے مجھے ایک سوٹ نکال کر دیا اور کہا یہ پہن لو۔ شادی کا جوڑا وہ اٹھا کر لے گئی۔ میں نے کہا میں کمرے سے باہر آنا چاہتی ہوں تو اس نے کہا نہیں، بیگم صاحبہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ اس کمرے سے کبھی باہر نہیں جائیں گی۔ جو بھی ضرورت کی چیز ہوگی ہم یہیں آپ کو مہیا کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی۔ اس کیفیت میں مجھ سے ناشتہ بھی نہ ہوا۔ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب میں سمجھ گئی تھی کہ یہ مالکن مجھے اس کمرے کا قیدی بنانے کے لیے لے کر آئی ہے، مگر آخر انہوں نے ایسا کیا کیوں؟ آنے والی رات اس سے زیادہ بھاری اور خوفناک تھی۔ چاند کی 14 تاریخ ہونے کے باوجود کمرے میں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہاں کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان نہیں تھا، صرف ایک دروازہ تھا جس پر باہر سے کنڈی تھی۔ آج رات نہ جانے یہاں کیا ہونے والا تھا۔ جب ایک جھٹکے کے ساتھ وہ دروازہ کھلا، وہاں سے ایک لمبا چوڑا وجود نکلا۔ آج تمہیں میرے ساتھ نہیں جانا ہوگا۔ کون ہو تم؟ میں نے چلا کر کہا تو وہ بولا ہم جنات ہیں۔ ہم انہی کمروں میں رہتے ہیں اور ہر سال ہمیں ایک جوان لڑکی چاہیے۔ یہ حویلی کے مالک نے ہم سے وعدہ کر لیا تھا اور ہم نے بھی کہا تھا کہ ہم اگر اسے اپنا خزانہ دیں گے تو وہ ہمیں یوں ہی ہر سال ایک لڑکی دیں گے جسے ہم اپنے ساتھ لے جایا کریں گے اور اپنے سردار کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تم سے پہلے بھی وہاں بہت سی انسانی لڑکیاں ہیں، ہم تمہیں بھی اپنے قبیلے میں لے کر جائیں گے۔ میں نے یہ سنتے ہی ہاتھ جوڑ کر کہا خدا را مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو، میں یہاں سے بہت دور سے چلی جاؤں گی، میرے ساتھ ایسا نہ کرو۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مگر وہ باقاعدہ گھسیٹتے ہوئے مجھے ساتھ لے جانے لگے۔ مگر اچانک ہی ایک زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا۔ پلٹ کر دیکھا تو چودھری کا چھوٹا بیٹا میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر وہ حیران تھا، جبکہ وہ جنات پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا اور دروازہ بھی ایسے بند ہو گیا جیسے کبھی کھلا ہی نہیں۔ میں اس نوجوان کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے کہا، خدا را میری مدد کرو، میری جان بخش دو۔ انہوں نے مجھے اس کمرے میں بند کر دیا ہے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، تمہارے ساتھ یہی سب کرنے کے لیے میری ماں تمہیں بیاہ کر لائی ہے، تبھی تو میرے بھائی نے تمہیں قبول نہیں کیا، مگر تم معصوم لڑکی ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا کہنا یہی ہے یہاں سے چلی جاؤ، اسی میں بھلائی ہے، ورنہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ شہروز کا چھوٹا بھائی تھا، وہ میری مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مگر میں یہاں سے جاؤں گی کہاں؟ تم شہر چلی جاؤ، وہاں دارالامان ہوتے ہیں، وہاں کہیں پناہ لے لینا، لیکن اگر یہیں رہی تو یہی سب کچھ ہوتا رہے گا۔ میرا ماننا ہے تم چلی جاؤ۔ میں تائی سے کیا ہوا وعدہ سب بھول چکی تھی، کیونکہ میری زندگی کے ساتھ عجیب بھیانک کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ پھر اس کی مدد سے میں حویلی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اکیلی سنسان سڑک پر چلتے ہوئے مجھے لگا جیسے ایک نہیں کئی سو لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں، مگر پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ تبھی مجھے ایک جھونپڑی دکھائی دی جہاں بوڑھا آدمی سو رہا تھا۔ مجھے لگا وہ کوئی درویش ہے اور مجھے اس سے مدد لینی چاہیے۔ جو ہی اجالا پھیلے گا میں چلی جاؤں گی۔ میں نے جھونپڑی میں قدم رکھا، وہ اٹھ بیٹھا۔ آؤ آؤ بیٹی، بہت مجبور لگتی ہو، کیا دور سے آئی ہو؟ میں نے کہا، کیا میں یہاں رات بھر رک سکتی ہوں؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔
ہاں بیٹا، کیوں نہیں، بے فکر ہو کر یہاں رہو۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا جو بہت ہی لذیذ تھا، اور کھانے میں نہ جانے کیا تھا کہ کھاتے ہی مجھے گہری نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ویرانے میں پایا، نہ جھونپڑی تھی اور نہ ہی وہ درویش بابا جی۔ خیر، اب سارے منظر میرے سامنے سے غائب ہو چکے تھے۔ میں نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے شہر کی طرف کا فاصلہ طے کرنا شروع کیا۔ حال سے بحال شہر پہنچی۔ اتنا رش، لوگوں کا ہجوم دیکھ کر شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ سمجھ نہ آتی تھی کس سے دارالامان کا پتہ پوچھوں۔ مجھے تو ہر شخص اوپر سے لے کر نیچے تک گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ پھر میں وہیں ایک پیڑ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ ساتھ میں ایک عورت بیٹھی تھی جو شاید بھیک مانگنے والی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں معلوم ہے جہاں جوان لڑکیاں رہتی ہیں جو یتیم اور لاوارث ہوں؟ تو وہ میرا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، کیا تو بھی یتیم ہے؟ میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ جان ہی نہ سکتی تھی کہ میں کس صورتحال سے نکل کر آئی ہوں۔ خیر، اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، وہ جو سیدھی سڑک ہے وہیں چلتی جاؤ، آگے تجھے وہ نظر آئے گا جہاں تیرے جیسی لڑکیاں رہتی ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسی پتے پر آ گئی۔ وہاں دارالامان تھا۔ یوں ہی وہاں گئی، دارالامان کی انچارج نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک باقاعدہ دیکھا اور کہا، گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، میں شادی شدہ ہوں، مگر میری شادی محض ایک دھوکہ تھی۔ ان لوگوں نے مجھے چارہ بنا کر استعمال کیا۔ اسے میری کہانی میں دلچسپی لگی۔ اچھا بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اب میں اس عورت کو کیسے بتاتی کہ وہ جناتی یا سیبی معاملہ ہے، مگر میں نے بہانہ بنا دیا کہ میرے شوہر نے مجھے پہلے دن کہہ دیا تھا وہ مجھے نہیں کسی اور کو پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کمرے میں قید کر دیا۔ یہ سن کر اس نے مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس رات میں سوئی تو میرے کان میں سرگوشی سنائی دی، تم چاہے دنیا کے کسی کونے میں چھپ جاؤ، تم صرف ہماری ہو، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ سن کر میں اٹھی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ تبھی سامنے بیٹھی ایک عورت نے کہا، یہ لڑکی تو جاگ کیوں رہی ہے؟ میری آنکھیں تو خوف سے دہل کر رہ گئیں۔ کیا میں نے پھر سے کوئی خواب دیکھا ہے؟ میں ڈر کر اٹھی اور کمرے سے باہر جانا چاہا تو وہ بولی، اس وقت باہر ایک عورت بیٹھی رہتی ہے، وہ کسی لڑکی کو باہر نہیں جانے دیتی، اور اب تمہیں یہیں رہو۔ میں شدت سے رونے لگی کیونکہ مجھے یقین تھا وہ لوگ کسی صورت میرا پیچھا چھوڑنے والے نہیں۔ وہ باقاعدہ ہر رات خواب میں آ کر میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ دارالامان میں پناہ لینے والی لڑکیوں کو کام کرنا پڑتا اور مجھے بھی کام کرنا پڑتا، مگر میرے دماغ پر کام کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں اپنے ساتھ پیش آنے والی صورتحال میں اتنی گم تھی۔ مگر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ عورت ہمدرد لگی۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ مجھے بھی پریشان کرتے ہیں، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ کہیں پر بھی چھپ جاؤ، وہ میرے پیچھے پہنچ جائیں گے۔ چلو لڑکی، تم فکر نہ کرو، دراصل یہاں سے تھوڑی دور ایک بہت پہنچا ہوا عامل بیٹھتا ہے اور وہ ان چیزوں کا علاج کرتا ہے۔ میں تمہاری ان سے جان خلاصی کروا دوں گی، بس ایک رات میرے ساتھ اس کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے کہا، مگر یہاں سے نکلنا ممکن نہیں، میں کیسے جاؤں گی؟ ارے چوری چھپے سب عورتیں جاتی ہیں، جو بھی یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں تو ہمیں بھی چھپ کر نکلنا ہوگا۔ اگلی رات اس نے کہا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں خفیہ دروازے سے لے جاؤں گی اور ہم جلدی واپس بھی آ جائیں گے۔ اس کے کہنے پر میں اس کے ساتھ چلی آئی، مگر اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ پاؤں انتہائی عجیب تھے، مردانہ انداز میں اور پورے کے پورے بالوں سے ڈھکے ہوئے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، ہاتھ بھی ایسے ہی تھے۔ وہ پلٹ کر دیکھ کر بولی، کیوں رک گئی؟ چلو میرے ساتھ۔ میں گھبرا کر وہاں سے بھاگی اور واپس دارالامان کے اندر آ گئی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ عورت کوئی انسان نہ تھی، وہ یقیناً جنات کے روپ میں عورت تھی جو مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ اب تو زندگی اور مشکل ہو گئی تھی، آخر جاؤں تو جاؤں کہاں؟ مگر اگلے دن انچارج نے مجھے آ کر کچھ ایسا کہا جس خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ انچارج نے کہا، تمہارے رشتہ دار آئے ہیں تمہیں تلاش کرتے کرتے، ایک تمہاری تائی اور دوسرا تمہارا شوہر۔ میں حیران ہوئی کہ بھلا یہ لوگ مجھے لینے کیسے آ سکتے ہیں۔ کمرے میں گئی تو سامنے کھڑے شہروز کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ تائی مجھ سے لپٹ کر بولی، نوشی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو حویلی سے بھاگ کر یہاں کیوں آ گئی تھی؟ تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بیٹا۔ مجھے لگا جیسے یہ میرا شوہر اور تائی نہیں بلکہ جنات ہیں اور دھوکے سے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں 2 قدم پیچھے ہوئی
اور کہا ہرگز نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ انسان نہیں ہے۔ یہ سن کر شہروز نے کہا، کیا پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ وقتی طور میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تم نے حویلی سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی اور پھر فیروز نے تمہیں ایسا کرنے کے لیے کہا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اب میں حیران ہوئی جب تائی نے کہا، چلو بیٹی واپس، تمہارے سسرال والے ابھی بھی تمہیں قبول کر لیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، شہروز نے کہا۔ فیروز کو میں جان بوجھ کر میری زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تمہیں چپ کے پسند کرتا تھا اور فیروز کی خواہش تھی کہ وہ تم سے شادی کرے، مگر تمہاری شادی مجھ سے ہو گئی، اسی لیے اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ شکر ہے کہ تمہیں نقصان نہیں ہوا۔ یہ عجیب انکشاف میری آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے، پر میں ان لوگوں کے ساتھ حویلی واپس آ گئی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے دیکھ کر کہا، شکر ہے گاؤں میں کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ تم حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہو، ورنہ ہماری کتنی بدنامی ہوتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اگر آپ مجھے حویلی میں جگہ دینا چاہتی تھی تو آپ نے مجھے اس خوفناک کمرے میں بند کیوں کیا جو آسیب زدہ ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، ارے وہ آسیب زدہ نہیں ہے، وہ کمرہ تو وہاں ہے، وہ دیکھو۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا، ایک کونے میں بنی اجڑی ہوئی وہ کوٹڑی جس میں جنات کا بسیرا تھا، جہاں کچا سا کمرہ بنا رکھا تھا اور وہاں کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، وہ ہے آسیب زدہ کمرہ۔ مگر بیٹی اب وہ جنات کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا تمہارے خوف کی وجہ سے ہوا۔ دراصل جو بھی ان سے ڈرتا ہے تو وہ اسے مزید ڈراتے ہیں، اور رہی بات خزانے کی تو جنات کا خزانہ میرے سسر نے ان سے حاصل کیا تھا، کیونکہ میرے مرحوم سسر کی ان سے دوستی تھی۔ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ کچھ لوگوں نے حویلی کے اوپر کچھ ایسے عمل کر رکھے ہیں جس سے ہمیں چلتے پھرتے جنات نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک میرے بیٹوں کا رشتہ کہیں نہیں ہوا۔ بڑی مشکل سے میں نے ایک ایسی جگہ رشتہ طے کیا، مگر وہاں بھی ایسی ویسی باتیں پھیلا دی گئی اور رشتہ ٹوٹ گیا کہ ہم ایسی حویلی میں رہتے ہیں جو آسیب زدہ ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نوشین، میرا بیٹا شہروز بہت اچھا، فرما بردار، خیال رکھنے والا ہے، یہ تمہیں خوش رکھے گا۔ اور رہی فیروز کی بات، جو تمہیں چپ کے پسند کرتا تھا، تو مجھے افسوس ہے، اگر اس کی پسند کے بارے میں مجھے پہلے علم ہوتا تو میں کبھی شہروز کی شادی تم سے نہ کرتی۔ شاید آج کے بعد میری زندگی آسان ہونے والی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ تائی نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، مگر اب میں وعدہ پورا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں تھا جو میں انہیں دے کر بہلا لیتی کہ یہ خزانہ جنات کا ہے، جس سے وہ مالا مال ہو کر اپنے گھر کے حالات بدل دیں گی۔ میں ایسی ہی سوچوں میں گرفتار کھڑی تھی جب میری ساس نے کہا، میں نے نبیلہ کو کہہ دیا ہے، وہ تمہیں تیار کر دے گی، اسی لیے تمہیں بہت اچھے سے تیار ہونا ہے۔ شہروز نے تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ اب مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ شاید میری قسمت اچھی تھی جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ اگلے دن میں نے دیکھا فیروز مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، آپ نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی؟ مجھے کیوں حویلی سے بھگا دیا؟ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو میں کیا کرتی؟ فیروز نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ جب تم چہرہ چھپا کر کام کرتی تھی تو مجھے بہت اچھی لگتی تھی، مگر جب میں نے تمہاری خوبصورتی دیکھا تو اسی لمحے سے تمہیں پسند کرنے لگا۔ سوچتا تھا کہ بھائی کی شادی کے بعد اماں سے بات کروں گا اور کہوں گا اس خوبصورت لڑکی کو میری دلہن بنا کر لے آئیں، مگر میں بھلا کہاں جانتا تھا کہ تم میری بھابھی کے روپ میں حویلی میں رہو گی۔ میں نے کہا، فیروز تم میرے بھائی جیسے ہو، میں خود تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی اپنے سے بھی خوبصورت، اور وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی۔ تم ایک اچھے انسان ہو۔ میری بات سن کر وہ اداسی سے مسکرایا اور چلا گیا۔ پھر اگلے دن میری ساس 3 زیورات کے ڈبے لے کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، ہمارے خاندان میں رواج ہے جو ہمارے خاندان کی بڑی بہو ہو، ہم اسے یہ سارے زیورات دیتے ہیں، اسی لیے آج سے یہ زیور تمہارے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ زیور بہت قیمتی خوبصورت تھے، تبھی میں نے ان میں سے ایک چھپا کر تائی کے پاس لے گئی، کیونکہ میں کسی طرح انہیں خوش کرنا چاہتی تھی۔ تائی نے مجھے گلے سے لگا کر کہا، میں جانتی تھی نوشین تو ہمارے کام ضرور آئے گی، اب اس زیور کو بیچ کر تیرے تایا کو کوئی کام شروع کروا دوں گی، ایسے ہی ہمارے حالات بھی تھوڑے بدل جائیں گے۔
میں نے کہا تائی اماں میں کبھی بھی آپ کو نہیں بھولوں گی، یوں ہی ہمیشہ آپ کی مدد کرتی رہوں گی، اسی لیے آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میری بات سن کر تائی بہت خوش ہوئی۔ آج بھی میں نے اپنے کمرے کی صفائی کی اور کھڑکی میں سے وہاں کا منظر دیکھ رہی تھی۔ دور بنا ہوا وہی کچا بوسیدہ جھونپڑی نما کمرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے فوراً وہاں سے نظریں ہٹا لیں۔ اب ایسا کوئی خوف میں اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر خدا کی پناہ جو کچھ میرے ساتھ ہو گزرا تھا، واقعی رب نے مجھے بچایا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مگر میں حیران ہوتی کہ مجھے اس دارالامان میں جا کر بھی یہ خواب جنات کے احساسات مجھ پر حاوی کیوں تھے، جبکہ وہاں ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔